پڑھیے. عبارت ہو گئی جی جی. یہ عبارت ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تلقی البیوع سے. کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اس میں دھوکہ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ، جس کو غرر کہتے ہیں، اور اس میں ضرر بھی ہے. تو دو علتیں ہو گئی، ایک ضرر اور دوسری غرر، نقصان اور دھوکہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ کھیت والا اپنے کھیت کا غلہ گاؤں سے لے کر چلا، اب شہر پناہ پر آئے، شہر کی بارڈر پہ آیا. شہر کا کوئی آدمی وہاں پر پہنچ گیا اور کہا کہ کہاں آپ تکلیف کریں گے وہاں جانے کی، میں ہی یہاں خرید لیتا ہوں، آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اور مثال کے طور پر شہر کے اندر 50 رین کا 1 کلو غلہ مل رہا ہے مثال کے. وہ کہتا ہے کہ وہاں تو 40 رین مل رہا ہے، میں آپ کو فائدے میں 42 کے بجائے 45، آپ کا فائدہ ہی صحیح، 45 رین میں لے لیتا ہوں. تو 5 رین کا ہر کلو پر اس کو نقصان ہوگا. وہاں تو آسانی سے 1 کلو کے 50 رین مل جائیں گے. تو یہ شہری جھوٹ بول رہا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے اور دھوکہ بھی دے رہا ہے. دونوں چیزیں، جھوٹ بول کر دھوکہ دے رہا ہے تو ضرر بھی ہے اور غرر بھی ہے. ایک طرف تو دیہات سے آنے والے کے ساتھ معاملہ ہوا ضرر اور غرر کا، دوسری طرف شہر والوں کا بھی نقصان ہے، اس لیے کہ وہ پورے کھیت کا غلہ لا رہا ہے بڑی مقدار میں. اگر یہ شہر میں آتا تو مختلف لوگ خریدتے اور سستے داموں کے اندر ان کو مل جاتا. یہ شہری مالدار آدمی شہر پناہ پر جا کر پورا غلہ خرید لے گا تو اب وہ اپنے گودام میں رکھ دے گا اور انتظار کرے گا کہ جب لوگ پریشان ہوں تو من مانی قیمت کے ساتھ بیچوں گا. تو شہر والوں کا بھی نقصان ہے. براہ راست وہ گاؤں کا آدمی آ جاتا بازار میں تو لوگوں کو فائدہ ہوتا، اور اب لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو دو علتیں ہیں، ایک ضرر، وہ ضرر اس کا بھی ہے اور شہریوں کا بھی ہے، اور غرر بھی ہے، دھوکہ دے رہا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی البیوع سے منع فرمایا. اس کے بعد والی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یطلق الجلب. جلب جالب کی جمع ہے، جالب کھینچ کر لانے والا. تو دیہات کا آدمی غلہ کھینچ کر لا رہا ہے شہر کی طرف، تو غلہ وغیرہ لانے والے لوگ جلب ہیں،
کھینچ کر لانے والے ہیں، ان غلہ لانے والوں کا استقبال کیا جائے، ان سے ملاقات کی جائے شہر پناہ پر، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ علت ضرر اور غرر ہے، ضرر اور غرر حکمت نہیں ہے بلکہ علت ہے، اور حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اگر شہر کے اندر اتنا غلہ موجود ہے کہ کوئی ادھر دیکھے گا بھی نہیں کہ کیا جا رہا ہے کیا آ رہا ہے، بہت موجود ہے، کوئی بھی خرید لے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، اور جانے والا صاف صاف کہہ رہا ہے کہ آپ چاہو تو فون کر کے پوچھ لو، یہ اتنے فون ہیں بڑی بڑی دکان والوں کے، تم چاہے پوچھ لو، تو غرر بھی نہیں ہے، ضرر بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر تلقی جلب ممنوع بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ضرر اور غرر علت ہے، اگر یہ علت نہ پائی جائے تو ممنوع بھی نہیں ہوگا، احناف یہ کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ تلقی جلب کی جائے۔ فَإِن تَلَقَّاهُ إِنسَانٌ، اگر کسی انسان نے اس سے ملاقات کی، فَابْتَاعَهُ، اور خرید لیا سامان، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ، تو سامان والے کو اس میں اختیار ہوگا جب بازار میں آئے، اور بازار میں آنے کے بعد اس گاؤں والے کو معلوم ہو کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو تم سے 45 میں خرید رہا ہوں، 40 کا بھاؤ چل رہا ہے، تمہیں تو 5 کا فائدہ ہوگا۔ جب بازار میں آیا تو معلوم ہوا یہاں تو 50 رین کا 1 کلو ہے، اور وہ تو پورے کھیت کا غلہ لایا تھا بڑی مقدار میں، تو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو جب وہ گاؤں کا آدمی بازار میں آئے اور اس کو معلوم ہو کہ اس کے ساتھ جھوٹ کہہ کر معاملہ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ کہے کہ میرا سامان واپس کر دو، پیسہ واپس لے لو، اور چاہے تو میں جتنی قیمت کہہ رہا ہوں اتنی قیمت مجھے دے دو، اس کو اختیار ہے۔ فصاحب السلعۃ فیہا بالخیار، سامان والے کو اس میں اختیار ہوگا جب بازار میں آئے، کیا اختیار ہوگا؟ چاہے تو اس کو دے اور چاہے واپس لے لے۔ بعض فقہا کے نزدیک اس روایت کی وجہ سے تلقی جلب ہر صورت میں ممنوع ہے، چاہے ضرر و غرر ہو یا نہ ہو۔ احناف کہتے ہیں کہ علت ضرر و غرر ہے، اگر یہ علت نہ پائی جائے تو پھر تلقی جلب کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ فصاحب السلعۃ فیہا بالخیار اذا ورد السوء، مطلب یہ کہ دھوکے کی صورت میں اختیار ہے، یعنی خیار فسخ حاصل ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ بائع اور مشتری دونوں عقل مند ہیں، ایجاب اور قبول دونوں کر رہے ہیں، گاؤں سے آنے والے کو پہلے سے تحقیق کر لینا چاہیے اگر کرنا ہے تو، اگر شہری آدمی جا کر دھوکہ دے رہا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، لہذا اس کو خیار فسخ نہیں دیا جائے گا۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ خیار فسخ ہے اس روایت کی وجہ سے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت میں صراحت ہے، فصاحب السلعۃ فیہا بالخیار اذا ورد السوء،
لہذا اس کو اختیار ملے گا. اور رہا مسلک احناف، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صراحتاً عدم خیار منقول نہیں ہے. اور اگر یوں کہا جائے کہ منقول ہے تو پھر یوں کہا جائے گا کہ یہ روایت ان تک نہیں پہنچی، اور ہم تک یہ روایت پہنچی ہے، لہذا روایت کے مطابق حکم لگایا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء لا يبيع حاضر بباني. وبه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن مني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر بباني. وفي الباب عن طلحة وأنس وجابر وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمرو بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي واحمد بن مني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وحديث جابر رضي الله عنه في هذا هو حديث حسن صحيح ايضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لبال، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لبال. وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لبال والبيع جائز. سعید ابن مسیب باب ما جاء لا یبیع حاضر لباد. حاضر شہری، بادن دیہاتی. لا یبیع حاضر لباد، شہری نہ بیچے دیہاتی کے لیے. کیا مطلب شہری نہ بیچے دیہاتی کے لیے؟ مطلب یہ ہے کہ دیہات کا ایک آدمی بہت سا سامان لے کر شہر میں آیا، اب وہ گزر رہا ہے، کسی دکان کے سامنے سے گزرا، شہری نے کہا بھئی کہاں جا رہے؟ کہا یہ سامان بیچنا. ارے آج کل اس کی قیمت زیادہ نہیں ملے گی، تم میری دکان میں یا گودام میں یہ سامان رکھ دو، جب مہنگائی کا زمانہ ہوگا تو میں بیچ دوں گا. تو اس میں بات یہ ہے کہ گاؤں والا اگر فوری طور پر بیچ کر جائے گا تو شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا اور دیہاتی کو بھی کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو ہی جائے گا، جتنے میں وہ ذہن میں رکھتا ہے کہ اتنا فائدہ مجھے کم سے کم ملنا چاہیے، تو بیچ کر اپنے فائدے کے ساتھ چلا جائے گا، شہریوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. اور اگر شہری کسی آدمی نے اپنی دکان کے اندر وہ سامان رکھ لیا اس انتظار میں کہ جب مہنگا ہوگا تب بیچ دوں گا، تو اس میں شہریوں کا نقصان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یبیع حاضر لباد کی جو ممانعت ارشاد فرمائی ہے اس کی علت بھی ضرر ہے، شہریوں کا ضرر ہے. لہذا اگر کوئی ایسا سامان ہے کہ شہر کے اندر بہت پایا جاتا ہے اور گاؤں کا آدمی وہی سامان لایا، ابھی بیچ دے یا مہینوں کے بعد بیچے برابر ہے شہریوں کے لیے. ایسی صورت میں احناف کہتے ہیں کہ کوئی شہر کا آدمی دیہات والے کا سامان لے کر رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ شہریوں کا ضرر نہیں ہے. سعید ابن مسیب ان کا ایک قول علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، ہر عالم سے خطا تو ہوتی ہے، اچھے کام بھی ہوتے ہیں.
عالم اس کو کہا جائے گا کہ جس کی خطا کم ہو ثواب کے مقابلے میں، تو وہ عالم ہے. اور جس کی خطائیں اور غلطیاں اس کی درستگی سے بڑھ جائیں تو پھر اس کو جاہل کہا جائے گا. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبیع حاضر لباد، کوئی شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے. اس کے بعد والی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبیع حاضر لباد، کوئی شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے. دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، چھوڑ دو لوگوں کو، اللہ رزق دیتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے. کیوں شہری کہتا ہے کہ دیہاتی سامان میرے پاس رکھ دے؟ چھوڑ، بیچ کر چلا جائے تو اس کو بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا. عمل اسی کے مطابق ہے. بعض اہل علم کے نزدیک صحابہ میں سے وغیرہ میں سے کریہوا ان یبیع حاضر لباد ورخص بعضهم فی ان یشتری حاضر لباد. وقال الشافعی رحمہ اللہ، یکرہ ان یبیع حاضر لباد وان باع فالبیع جائز. ممانعت کے باوجود اگر کسی نے معاملہ کر لیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیع جائز ہے. جی. باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. في الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وابي سعيد رضي الله عنه. حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. والعمل على هذا عند أهل العلم. اچھا، یہ بھی مہاراج میں. جی. كره بيع المحاقلة والمزابنة. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا رضي الله عنه عن البيضاء بالسوق فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال سعد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. حدثنا حناد حدثنا وكيع بن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ابي عياش قال سالنا سعدا رضي الله عنه فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح والامر على هذا الى اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا. جی. جو لاتا ہے باہر سے تو وہ اپنی دکان کے لیے لاتا ہے، تو وجہ سے چاہے بیچے. جو باہر ملک جاتا ہے سامان لاتا ہے تو اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا حاضر للبادی والی صورت پر.
اور عام طور پر سامان ایسا لایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ملک میں ہوتا ہے، مزید تجارت کو فروغ دینے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور شہر پناہ کا بھی یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے باہر سے لانے کی صورت میں، اور ایئرپورٹ پر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی، اپنی دکان پر ہی لا کر لوگ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں۔ باب ما جاء فی النہی عن المحاقلۃ والمزابنۃ، محاقلہ اور مزابنہ سے ممانعت کا بیان۔ محاقلہ حقل سے مشتق ہے، حقل کھیت کو کہتے ہیں، محاقلہ کے معنی کھیت میں لگے ہوئے غلے کو بیچنا کٹے ہوئے غلے کے مقابلے میں۔ کھیت میں مثال کے طور پر گیہوں ہے، تو کھیت میں لگا ہوا گیہوں بیچنا کٹے ہوئے گیہوں کے مقابلے میں، یہ معاملہ کرنا محاقلہ کہا جاتا ہے، اور یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں ربا پایا جاتا ہے۔ کٹے ہوئے غلے کی مقدار معلوم کرنا آسان ہے، تول سکتے ہیں، کیلو وزن کر سکتے ہیں، لیکن جو غلہ کھیت کے اندر لگا ہوا ہے اس کی صحیح مقدار نہیں معلوم کی جا سکتی، اندازہ ہی ہو سکتا ہے، تو اس میں کمی بیشی ہوگی۔ اور ربا جس طرح زیادہ ناجائز ہے، تھوڑا ربا بھی ناجائز ہے۔ جب جنس کی بیع جنس کے ساتھ ہو تو مکمل برابر سرابر ہونا چاہیے، تو اگر گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، ایک گیہوں کٹا ہوا ہے، دوسرا گیہوں لگا ہوا ہے کھیت کے اندر، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سود پایا جاتا ہے، ربا پایا جاتا ہے، برابر سرابر ہونا چاہیے۔ اور مزابنے سے بھی منع فرمایا۔ مزابنہ کیا ہے؟ کھجور کے درختوں پر لگی ہوئی کھجور کو کٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں بیچنا، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، تو یہاں پر بھی سود ہے، اس لیے کہ کٹی ہوئی کھجور کا اندازہ تو ممکن ہے کیل کے ذریعے، وزن کے ذریعے، لیکن درختوں پر لگی ہوئی کھجور کا اندازہ ہی ہو سکتا ہے کہ اتنی ہوگی، تو اس میں تھوڑی کمی بیشی تو ہوگی، وہ کمی بیشی ربا ہے۔ تو جس طرح زیادہ مقدار میں ربا ممنوع ہے، تھوڑی مقدار میں ربا بھی ممنوع ہے، اسی وجہ سے مزابنہ ناجائز ہے کہ اس میں ربا پایا جاتا ہے۔ بس جی کھجور کے ساتھ کھاتے یا مزابنہ کہتے ہیں کھجور والے معاملے کو، ورنہ ہر پھل کا حکم یہی ہے۔ کشمش کی بیع انگور کے ساتھ کی جائے وہ بھی ممنوع ہے، دوسرے اور پھل کی بیع لگے ہوئے پھل سے کی جائے اس کا بھی یہی حکم ہے۔